اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور اللہ کا پاک کلام ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کی تلاوت کرنے کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اتنی تجوید سیکھنا کہ جب مسلمان پاک کلام کی تلاوت کرے تو ان الفاظ کی معنی تبدیل نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں یہ چینل بنایا گیا ہے۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس میں شریک ہو جائے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کا ہمارا سبق ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 جو جاری تھی چل رہی تھی۔ اسکرین پر جو آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، آج ہم ان الفاظ کو ملانا ہجا کرنا سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے فرغب۔ فرغب، فا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد را ہے، را کے اوپر جزم کا نشان ہے۔ را کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ را پر جب زبر ہو یا پیش ہو یا کڑی زبر ہو تو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را پر جب زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور را پر جب یہ جزم کا نشان ہو یعنی را جب ساکن ہو تو پھر را سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں کہ را سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو یا کڑی زبر ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را ساکن ہے اور را سے پہلے والے حرف فا پر زبر ہے تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح؟ فا را زبر فر، فا را زبر فر۔ اس کے بعد غین، غین کو موٹا پڑھیں گے۔ غین پر زبر ہے، اس کے بعد با ہے، با پر جو یہ نشان ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو غین اور با کو آپس میں ملائیں گے۔ با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا، یعنی 5 حروف قاف طا با جیم دال جہاں بھی آ جائے اور جب یہ ساکن ہو یا جب ان پر وقف کیا جائے تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ غین کو با کے ساتھ ٹچ کر کے جدا کریں گے، اس طرح غین با زبر غب، غین با زبر غب، فرغب، فرغب۔ قرآن پاک میں جب اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفاً فرغب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سورۃ الانشراح میں یہ آیت موجود ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، فا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو فا اور نون کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، اور نون ساکن کے بعد صاد تو یہاں اخفا کریں گے۔ فا نون زبر فن، فا نون زبر فن۔ صاد، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد با ہے، با پر جزم ہے، صاد اور با کو آپس میں ملائیں گے۔ صاد با زبر صب، صاد با زبر صب، فانصب، فانصب۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفاً فانصب، قلقلہ کریں گے با پر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ سورۃ الانشراح میں یہ آیت موجود ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، واو، واو کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون، نون کے اوپر جزم کا نشان ہے۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو واو اور نون کو آپس میں ملائیں گے۔ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا جہاں بھی آ جائے تو اس نون پر اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی ہے تو یہاں نون ساکن پر اخفا نہیں کریں گے۔ اس طرح واو نون زبر ون،
واو نون زبر ون، اس کے بعد ہا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد را ہے، را ساکن ہے، را کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو ہا اور را کو جزم کی وجہ سے آپس میں ملائیں گے۔ ہا را زبر حر، ہا را زبر حر، وانحر، وانحر۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفاً وانحر، فصل لربک وانحر۔ سورۃ الکوثر میں یہ آیت موجود ہے۔ اگلا حرف دیکھیے الف۔ الف کے بارے میں ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ الف پر زبر زیر یا پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں الف پر زبر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے خا، خا کو موٹا پڑھیں گے۔ خا کے اوپر جو یہ نشان ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور خا کو آپس میں ملائیں گے۔ اس طرح حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زبر اخ۔ اس کے بعد را ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں، را زبر را، را زبر را، اخ را۔ اس کے بعد جیم، جیم کے اوپر زبر ہے، جیم زبر جا، اخ راجا، اخ راجا۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفاً اخرج، وقف میں آخر حرف کو ساکن کریں گے۔ یہاں جیم ہے، جیم کو جب ساکن کریں گے تو پھر قلقلہ کیا جائے گا، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی جیم کو کچھ ہلا کر پڑھیں گے، جیسے وقفاً اخرج۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔